ایک چڑیا گھر میں کچھ بندر رہتے تھے۔ ایک دن چڑیا گھر کی انتظامیہ نے بندروں کے پنجرے کے عین درمیان میں چھت کے ساتھ کیلوں کا ایک گچھا لٹکا دیا۔ چھت کے ساتھ ایک سیڑھی اس طرح لگا دی گئی کہ کوئی بھی بندر سیڑھی پر چڑھ کر آسانی سے کیلا کھا سکے۔ اتنے سارے کیلوں کو دیکھ کر بندروں کے منہ میں پانی آ گیا۔ سارے بندر کیلے کھانے کے لیے سیڑھی کی طرف لپکے، لیکن جیسے ہی ایک بندر نے کیلا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس پر کافی سارا ٹھنڈا پانی پھینک دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پنجرے میں موجود باقی بندروں پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بندر کیلا توڑنے کے بغیر ہی نیچے گر گیا۔ اس کے نیچے گرنے کے بعد جب دوسرے بندر نے کیلا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ ساتھ ہی نیچے موجود باقی بندروں پر بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا جس کی وجہ سے دوسرا بندر بھی نیچے گر گیا۔ ایسے ہی تیسرے بندر اور پھر چوتھے بندر کی بار بھی ایسا ہی کیا گیا۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جیسے ہی کوئی بندر کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا سب بندروں پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے گا۔ جیسے ہی کوئی بندر کیلا توڑنے کے چکر میں سیڑھی کے پاس جانے کی کوشش کرتا سارے بندر مل کر اسے پیٹنا شروع کر دیتے، وہ ایک کیلا نہیں توڑنے دیتے تھے۔ اب پنجرے میں موجود ایک بندر کو باہر نکال دیا گیا اور اس کی جگہ پر نیا بندر داخل کر دیا گیا۔ نئے بندر کی نظر چھت پر لٹکے کیلوں پر پڑی تو وہ خوش ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ کیلا کھانے کے لیے سیڑھی پر چڑھنے لگا سب بندروں نے مل کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ بیچارہ بندر پریشان ہو گیا کہ سب اسے کیوں مار رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دوبارہ کوشش کی تو اس بار بھی بندر اسے پیٹنے لگے۔ اتنی مار کھانے کے بعد بندر کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کیلا نہیں توڑنا، جو بھی کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا اسے مار پڑے گی۔ اس لیے اس نے دوبارہ کبھی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش نہ کی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کیلا کیوں نہیں توڑنا، اسے ٹھنڈے پانی کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ اب پنجرے سے ایک اور بندر کو نکال کر اس کی جگہ پر نیا بندر داخل کر دیا گیا۔ اس نئے بندر نے بھی کیلا توڑنے کے لیے جب سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی تو سب بندروں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مارنے والے بندروں میں وہ نیا بندر بھی شامل تھا، جس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں اسے کیوں مار رہا ہوں، کیونکہ اس پر تو کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں ڈالا گیا تھا۔ 2 یا 3 بار کوشش کرنے پر جس بندر کو مار پڑ رہی تھی اسے بھی سمجھ آ گئی کہ کیلا نہیں توڑنا، جو بھی کیلا توڑنے کی کوشش کرے گا اسے مار پڑے گی۔ اس طرح ایک ایک کر کے ان سارے بندروں کو باہر نکال دیا گیا جن پر کبھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تھا، اور ان کی جگہ پر نئے بندروں کو داخل کیا گیا۔ اب پنجرے میں سبھی بندر نئے تھے، ایک بھی بندر ایسا نہیں تھا جس پر کبھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ کیلا توڑنے کی کوشش کرنے پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ کسی بندر کو یہ بھی معلوم نہ تھا، پھر بھی کسی بندر نے کبھی کیلا توڑنے کی کوشش نہ کی، اور اگر کوئی بندر کوشش کرتا تو سب بندر اسے مارنا شروع کر دیتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مار تو سبھی رہے تھے، لیکن کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں مار رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کی راہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھانے لگتے ہیں، آپ کو روکتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تم سے پہلے بہت سے لوگ یہ کام کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، تم سے یہ نہیں ہوگا۔ جب اتنے سارے لوگ نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ دوستو، ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی وجہ ہو کہ انہیں کامیابی نہ ملی ہو،
اپنی کسی غلطی کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ان پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈالا ہو، مگر اب حالات بدل چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان بندروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں جن پر ایک بار بھی ٹھنڈا پانی نہیں ڈالا گیا ہوتا، جن کو ٹھنڈے پانی کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ نائے بندر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اسے سیڑھی پر نہیں چڑھنے دیتے اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اسے کیوں مار رہے ہیں۔ اگر کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو ہم بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہو سکتا ہے اس کو ٹھوکر اس کی غلطی کی وجہ سے لگی ہو، تو اس کی ناکامی کو دیکھ کر ہم کوشش کرنا کیوں چھوڑیں۔ دنیا جو بھی کہے پرواہ مت کیجیے، ناکامیوں پر کبھی بھی دل برا مت کیجیے، کامیابی تیرے قدم چومے گی ایک دن، مشکل نہیں ہے کچھ بھی ذرا حوصلہ تو کیجیے۔